فقیر کے گھر بیٹا ایک ہی اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی نابینا، لیکن شہر کی امیر ترین شہزادی دلہن بنا کر کے رب تبارک و تعالی نے عطا کر دی۔ پتہ ہے وہ کیسے؟ بریدہ کا واقعہ ہے، سنی سنائی بات نہیں، حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ فقیر جس کی بیوی اور ایک ہی بیٹا، جھوپڑے میں رہنے والے ہیں، روزانہ شہر میں نکلتا ہے، کہیں سے 1 ریال، کہیں سے 2 ریال، کہیں سے 3 ریال، یہ جمع کر کے لے کے آتا ہے، اور اپنا اور اپنی بیوی اور بیٹے کا بمشکل پیٹ پال پاتا ہے۔ کبھی ایک وقت کا کھانا اگر پیٹ بھر کے کھا لیا تو دوسرے وقت کا نہیں ہے، یہ کیفیات چل رہی ہے۔ وہیں بریدہ کی ایک جامع مسجد میں ایک اللہ والے درس دیا کرتے تھے قرآن و سنت کا، شیخ الحدیث تھے۔ نابینا اسکول، یہ نابینا، اس کو جب پتہ لگا، اس کو شوق ہوا، یہ بھی وہاں جامع مسجد میں جا کر کے شیخ صاحب کی، عالم دین کی، اللہ والے کی درس میں بیٹھ کر ان کا بیان سننے لگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بیناؤں کے مقابلے میں نابینا ان کی حس بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، ان کا حافظہ بھی بڑا قوی ہوا کرتا ہے۔ اپنا سن سن کر کے بہت کچھ علم کا ذخیرہ جمع کر لیا۔ ایک روز شیخ الحدیث صاحب بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے 2-3 روز نہیں آ سکے، تو لوگوں نے حافظ جی سے، ان نابینا سے کہا آپ کچھ تھوڑا سا بیان کر دیں۔ لوگوں کے کہنے پر اس نے بیان کر دیا، جو کچھ سنا ہوا تھا وہی ریپیٹ کر دیا اس نے۔ لوگوں نے بڑا پسند کیا کہ ہے نابینا، لیکن انداز دیکھو کس اچھے انداز سے یہ پیش کر رہا ہے۔ جب بھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ شیخ الحدیث صاحب، وہ اللہ والے موجود نہ ہوتے، تو یہ نابینا اپنے استاد کی اجازت سے وہاں پر درس دیتے رہتے۔ ایک روز اس جوان نابینا بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ابا میری شادی تو کر دو۔ باپ نے ڈانٹ دیا، ابا چپ کر جا، کھانے کو ہے نہیں ہمارے پاس، تیری بیوی لے کر کے آئے، کل کو بچے ہو جائیں گے، کہاں سے کھلائے گا، میں کہاں سے کھلاؤں گا۔ بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر وقت گزرا، پھر کہا ابا میری شادی کر دیں، پھر ڈانٹ پڑ گئی۔ پھر ابا سے نہیں کہا، بلکہ کس سے کہا؟ اپنے اللہ سے کہا۔ اللہ، وہ اللہ کہ جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ رات کی تنہائی میں وہ نابینا 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، رو دھو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی اور وہ رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اس نے اپنے شیخ سے سنا ہوا تھا اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، وہی طریقہ اپنایا اور اپنے گناہوں پر روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخر رات میں جا کر کے جب کچھ نیند کا غلبہ ہوا، اب وہ سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک سفید خیمہ آیا ہے اور اس کے اوپر آ کر کے گڑ گیا، یہ اس خیمے کے درمیان میں ہے۔ ڈرا بڑا کہ یہ کیا ہوا۔ اپنے شیخ صاحب کو، جو اللہ والے تھے، درس دیا کرتے تھے اس جامع مسجد کے اندر، شیخ الحدیث صاحب کو اپنا خواب بیان کر دیا۔ وہ سمجھ گئے، کہنے لگے لگتا ایسا ہے کہ رات تو نے بڑا زوردار استغفار کیا ہے، اللہ سے بڑی معافی مانگی ہے۔ کہنے لگے ہاں جی بات تو ایسے ہی ہے۔ کہا خوش ہو جا، یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے نا،
یہ شہر کی امیر ترین شخصیت کی بیٹی تیرے نکاح میں آ جائے گی۔ خواب کی تعبیر بتائی۔ وہ تو بڑا خوش ہو گیا جی سن کر کے کہ میں غریب فقیر کا بیٹا جھوپڑی میں رہنے والا، اور استاد صاحب فرما رہے ہیں کہ شہر کا امیر ترین شخص اس کی بیٹی تجھے مل جائے گی، اگر تو وہاں جا کر کے پیغام دے گا انکار نہیں ہوگا۔ معلوم کرتا رہا کہ یہاں کون امیر ترین ہے۔ جب معلوم ہوا پہنچ گیا وہاں پہ، دستک دی دروازے پر، وہ رئیس، وہ امیر ترین انسان جو لاکھوں کروڑوں میں نہیں اربوں اور خربوں کے اندر کھیلنے والے، دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، ویلکم کیا۔ عربوں کا یہ طریقہ ہے، جو بھی کوئی آ جائے چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، گھر میں اندر بلا کے بٹھاتے ہیں۔ نابینا کو جو ایک فقیر کا بیٹا تھا اس کو گھر میں اندر بٹھا لیا اور کھجور شربت وغیرہ جو بھی کچھ قہوہ پلانا تھا وہ پلایا۔ اب اس کے بعد پوچھا حافظ جی کیسے آنا ہوا؟ حافظ جی نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے اپنا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ امیر ترین انسان تھوڑے سے خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے حافظ جی میں بیٹی سے جا کے پوچھتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ اندر گئے وہ امیر ترین انسان اور بیٹی سے کہا بیٹی وہ جو فقیر ہے نا ہمارے شہر میں، اس فقیر کا بیٹا ہے نابینا، وہ فلاں جھوپڑی میں رہتے ہیں، وہ آیا ہے تم سے نکاح کا پیغام لے کر کے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جان آپ جیسے مناسب سمجھیں۔ والد نے کہا نہیں بیٹی، نکاح ہو یا نہ ہو اس کا تعلق تم سے ہے، تم اپنے دل کی بات بتاؤ۔ اس بیٹی نے کہا ابا جان مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا اپنے استغفار کا کتنا بڑا فائدہ، رب تبارک و تعالی نے کتنی بڑی دولت سے اس کو نوازا۔ باپ نے آ کر کے اس کو خوشخبری سنائی، خوش ہو جاؤ بیٹی نے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے حامی بھر دی ہے۔ اب وہ امیر ترین انسان نے پوچھا حافظ جی یہ تو بتاؤ کہ رکھو گے کہاں میری بیٹی کو؟ کہنے لگے جی میری تو وہی جھوپڑی ہے۔ اچھا مہر کیا دو گے؟ کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس امیر ترین انسان نے لاکھوں ریال دیے اور کہا کہ شہر کے اندر جو تمہیں مکان پسند آئے وہ مکان لے لو، حاصل کر لو، اور یہ اتنی رقم یہ تمہیں میں مہر کے لیے دے رہا ہوں، یہ میری بیٹی کا مہر ہوگا جو تم اس کو ادا کرو گے۔ رب تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب نے اس بات کا اپنے کلام پاک میں ذکر کر دیا، مجھ سے استغفار تو کرو، معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، گناہ کرنے چھوڑو تو صحیح، تائب ہو جاؤ، میری طرف رجوع کر لو، میں دیکھو تمہارے لیے کیا کچھ انعامات رکھتا ہوں۔ انہو کان غفارا، وہ تو بخشنے والا ہے، گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دے گا۔ اللہ اکبر! گناہوں سے پاک صاف، کیسا پاک صاف؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ سنایا تھا، 99 افراد کا قاتل تھا، 100 بھی قتل کر دیا، لیکن جب معافی کرنے کے لیے چلا ہے رب نے معاف بھی کر دیا۔ اللہ، وہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے
تمہارے لیے آسمان کے دھانے کھول دے گا، تمہارے لیے آسمان سے بارش برسے گی، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہیں مل جائیں گی اور نصیب ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دولت مند بنا دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں سے نواز دے گا۔ بیٹے جو باپ کا سہارا ہوا کرتے ہیں، بازو بنا کرتے ہیں، رب فرماتا ہے تمہیں امیر ترین بھی کر دوں گا، دولت سے بھی نواز دوں گا، اور بیٹوں پر بیٹے تمہیں عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں تمہیں جائیداد دوں گا، باغات کا مالک بنا دوں گا، نہریں بہ رہی ہوں گی اور تم زمین کے جائیداد کے مالک بن جاؤ گے۔ کس بنا پر؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی نوع انسان گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ان میں بہتر وہ ہیں کہ جو خطا ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں اور وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، میں آپ سب سے یہی کہوں گا، میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں کثرت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کون؟ جو سراپا رحمتی رحمت ہیں، جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہیں، پھر اتنی مغفرتیں طلب کرنا، اتنی توبہ کرنا۔ ہم گناہوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، لدے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ ہمارے سر پر، پھر ہم اللہ سے توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں، اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج سے عہد کر لیجئے کہ روزانہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، وہ گناہ کر چھوڑ دینا ہے اور عزم کر لینا ہے کہ اب آگے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ جو بھی تیرے بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، یا اللہ تو ان سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور کر کے، جو تو نے یہ وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں کہ تمہیں امیر ترین بنا دیا جائے گا، آسمان کے دھانے تمہارے لیے رحمت کے کھول دیے جائیں گے، تمہیں اولاد سے بھی نوازا جائے گا، تمہیں باغات اور جائیداد کا بھی مالک بنا دیا جائے گا۔ اے اللہ تو ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔